جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب میر صاحب جو انہوں نے سوال کیا نا کہ ہم عمران خان کی رہائی کی بات نہ کریں تو اور کیا کریں. آپ ضرور کریں، لیکن بات کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کوشش بھی کریں. آپ کی وکلا کی ٹیم کوشش کرے، ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ آپ عدالتوں میں لڑیں. آپ لوگ ان کے مقدمات لڑتے ہیں ٹاک شوز میں، یا آپ ان کے مقدمات لڑتے ہیں آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں. اب یہ جو کہہ رہے ہیں جناب بشرا بی بی، دیکھیں مریم نواز تو کسی سیاسی پوزیشن پہ بھی نہیں تھی. وہ کتنی دفعہ گرفتار ہوئی ہے، گرمیوں میں ہوئی ہے، انہی حالات میں ہوئی ہے، بغیر کسی جرم کے ہوئی ہے. تو یہ گرفتاریاں وغیرہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہوتی رہتی ہیں. کوئی انہونی چیز ایسی نہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگی کہ جناب یہ اب بم سر پہ اٹھا کے پھرتے رہیں اور دوبارہ حملہ کریں. پاکستان کی جو ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہم چاہتے ہیں اس پہ دوبارہ ایک بم ماریں. نہ کریں تو بہتر ہے، کریں تو ہم انہیں روک نہیں سکتے. ہم تو اپنے طور پہ کوشش کر سکتے ہیں. اب دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، وہ سیدھا سادہ کیس ہے. پاکستان کے قومی خزانے میں وہ پیسہ آنا تھا. آپ کے جو تھے وہ احتساب والے، پتہ نہیں نام ان کا، شہزاد اکبر، انہوں نے اس میں سے پیسے کھا کے وہ پیسہ کو دے دیا. تو اگر یہ آپ نے کیا ہے تو اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی. کابینہ نے اس کی اپروول دی ہے. کابینہ کے جو آپ اس وقت انچارج تھے عمران خان تھے. تو اس کے بدلے میں عمران خان کو خود کیا ملا؟ 450 کنال زمین صاحب نے انہی دنوں میں فوراً اس اپروول کے بعد دے دی. تو مطلب سارے لوگ پاگل تو نہیں ہیں نا کہ آپ یہاں پہ جذباتی باتیں کریں، ٹاک شوز میں کریں، فلاں کریں اور لوگ آپ کو جذبات کی لو میں بہ جائیں. آپ دونوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ پاکستان میں صرف مسئلہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی لڑائی نہیں ہے. اس وقت 3 صوبوں میں کچھ اور بھی مسائل ہیں. سندھ میں مورو کے علاقے میں، نوشہر و فروز کے علاقوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں. وہاں پہ کوئی بندہ جو ہے اس کو مار دیا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی واپس کرنے کا مطالبہ ہو رہا ہے. میر علی میں 5-6 دن سے مظاہرے ہو رہے ہیں. وہاں پہ لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی ڈیڈ باڈیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان میں ایک لطیف بلوچ نام کا صحافی ہے، اس کو اس کے گھر والوں کے سامنے گولی مار دی گئی ہے. لیکن ان واقعات کا آپ دونوں کی طرف سے کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا. میر صاحب میں جو پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی اور سیاسی درجہ حرارت کو کم سے کم رکھنے کی بات کر رہا ہوں، وہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ ہم باقی جو مسائل ہیں ان پہ توجہ دیں. ہم یہ نہ کریں ابھی آپ نے پروگرام میں کیا دکھایا، میں سڑکیں بند کر دوں گا، میں کسی کو آنے نہیں دوں گا، میں فلاں کو گزرنے نہیں دوں گا. بھائی یہ سیاست نہیں ہے، نہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے. ملک جن کرائسس میں ہے، جو پاکستان کے معاملات ہیں، وہ تمام صوبوں کے اندر اگر کوئی ٹینشن ہے، پرابلم ہے، اسے سالو کریں. کے پی میں جو دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، بلوچستان کے اندر جو انڈیا کی پراکسی بی ایل اے جو کچھ کر رہی ہے، یہ سارے وہ معاملات ہیں. انہیں مل کے ہم ڈٹرمنڈ ہیں، افواج پاکستان ڈٹرمنڈ ہیں. آپ نے سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی کتنی تقاریر میں براہ راست انہوں نے کہا کہ ہم ایک دہشت گرد کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. قربانیاں بھی دے رہے ہیں، سویلین مار رہے ہیں، ہمارے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں. یہ معاملات ہیں جن کے اوپر بات کے بات زرداری صاحب آپ دیکھیں انڈیا میں کانگریس جو ہے اس کے جو لیڈر ہیں راہل گاندھی صاحب بہت تنقید کر رہے ہیں مودی پہ، اور مودی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی صاحب آپ کو شکست دے دیا پاکستان نے، آپ نے انڈیا جو ہے اس کا سر پوری دنیا میں جھکا دیا ہے. لیکن دوسری طرف کانگریس جو ہے وہ ڈپلومیٹک وار میں مودی صاحب کی گورنمنٹ کا ساتھ دے رہی ہے. تو کیا یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ حکومت پر آپ تنقید کریں، حکومت کے جو غلط اقدامات ہیں اس کی مذمت کریں اسمبلی میں بھی، سڑکوں پر بھی، لیکن نیشنل یونٹی جو ہے وہ کچھ معاملات میں دکھانی چاہیے؟ دیکھیں میر صاحب، سب سے بڑی رسپانسبلٹی تو حکومت کی خود ہوتی ہے. انہیں کہا ہے کہ اگر آپ کچھ دنوں کے بعد حملہ آور ہوتا، I'm sorry to say 8 فروری کو پی ڈی ایم پی ایم ایل این حملہ آور ہو گئی تھی الیکشن کے اوپر. 17 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں، 547 کے لیے زبردستی انہوں نے حکومت بنا لی. تو اس کو حملہ آور ہی ہونا کہتے ہیں نا. جب آپ نے 26 ترمیم پاس کرائی لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا کر کے، تو آپ حملہ آور ہی ہوئی نا جوڈیشری کے اوپر. جب آپ نے پیکا ایکٹ کروا کے لوگوں کے گلے گھونٹے، آپ نے رپورٹرز کی بھی لاگر گئے، تو آپ میڈیا کے اوپر یا آزادی کے اظہار کے اوپر آپ حملہ آور ہی ہوئے نا. یہ سب کچھ میری جھولی میں تو نہیں ہے نا، یہ تو پی ایم ایل این کی جھولی میں. دوسرا آپ نے کہا ہے کہ ملک کے لیے، دیکھیں میں نے تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر راہل گاندھی جیسے ناقد کے باز مودی پلگام واقعہ کے جھوٹے جو پاکستان نے نہیں کیا، اگر وہ راہل گاندھی کے پاس چل کے ملک کے لیے جا سکتا ہے تو شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، بلاول، عمران خان کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ جبکہ عمران خان تو بے گناہ ہے جیل کے اندر. عمران خان نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے. آپ نے کہا نا 190 ملین پاؤنڈ کا نا، سمپل سا کیس ہے کہ آپ کے جیب میں پیسے گئے ہیں کہ نہیں. پاکستان عمران خان کے جیب میں تو پیسے نہیں گئے. بشرا نہیں اپنے نہ سرے محل بنایا ہے نہ رائیونڈ محل بنایا ہے. اگر 450 کے نال ہوئے تو القادر یونیورسٹی بنی ہے. نہیں چیزوں کو مکس نہ کریں. القادر یونیورسٹی بنی ہے، عمران خان کا گھر نہیں بنا، آپ گھر نہیں بنا. دوسرا آپ نے کہا کہ باقی مسائل،
میرا میر صاحب آپ سے سوال ہے، میر علی کے اندر ڈرون حملہ ہوتا ہے، ہم نے تو کنڈیم کیا ہے، خان صاحب کی بھی یہ پالیسی کولیٹرل ڈیمیج میں آپ اپنے لوگوں کے اوپر ڈرون حملے نہیں کر سکتے. میر علی میں لوگ اس وقت دھرنا دے کے اور وہ اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، سویلینز اس کے اندر بچے شہید ہوئے ہیں. کیا ڈاکٹر طارق فضل چودھری فیڈرل منسٹر پارلیمانی افیئرس کو اس وقت یہ بات پتہ ہے کہ ان کے حکومت کی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ آپ کو ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ ڈرون حملہ کس نے کیا؟ یہ کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں جو اس میں لوگ شہید ہوئے ہیں؟ لیکن ابھی تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈرون حملہ تھا یا آئی ڈی بلاسٹ تھا، کیا That's تھا. what I'm saying کہ ابھی تک حکومت کا موقف ہی نہیں آیا، لوگ شہید ہوئے ہیں. دوسرے آپ نے مجھے بلوچستان کی بات کی ہے. بلوچستان کے اندر سرائکیوں کی، پنجابیوں کی گولی مار کے جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ دیکھ کے لوگ شہید ہوتے ہیں. میرے اپنے ڈیرہ غازی خان کے معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں. یہ جو پلگام واقعہ ہوا، جو پاکستان نے ان کو زبردست جواب دیا، آرم فورسز نے، ایئر فورس نے، ہم سب ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں فخر ہے. اس کے بعد کیا خزدار واقعہ نہیں ہوا؟ کیا ہمارے بچے شہید نہیں ہوئے؟ کیا حکومت کو یہ بات پتہ ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی انہوں نے کسی بات کا جواب دیا. پھر آپ نے سندھ کے مورے کی بات کی. سندھ کے اندر نو ناٹ ایٹ آل. آپ کو ان کو میر صاحب ایک ہی بات پتہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں یک طرفہ پروگرام کر رہا ہوں. میر صاحب ان کو ایک بات ہی پتہ ہے، اور آپ سن رہے ہیں بڑے مزے. میر صاحب ان کو ایک ہی بات پتہ ہے. رپلائی تو کرنے دیں، آپ جواب دینا. وہ کہہ رہی ہیں آخری بات پتہ ہے، آخری بات ان کو ایک ہی بات بتائے پی ایم ایل این کو کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا ہے. یہی آپ کی پالیسی ہے، اس میں ابھی تک آپ کامیاب نہیں ہوئے. خدا کا واسطہ اپنی پورے مملکت کے اوپر کوئی کام کریں. پوری پارٹی کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جب بھی اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں، جلسوں میں تقریر کا آغاز کرتے ہیں، تو بہت ہی خوبصورت آیت پڑھتے ہیں جو میرے دل کے بہت قریب ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اسی اگلی آیت بھی پڑھا کریں، اہدنا الصراط المستقیم. آپ وہ نہیں پڑھتے، وہ بھی پڑھا کریں. آپ کے لیے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ بھی ساتھ جوڑ لیں، شاید آپ کو اللہ ہدایت دے دے سیاسی معاملات میں. باقی تو معاملات بندے کے اللہ کے ساتھ اپنے اپنے ہیں، اس پہ یہ کمنٹ نہیں ہے، سیاست پہ ہے. دیکھیں بلوچستان کا ایک ایک ایشو اس وقت گورنمنٹ کے فوکس میں بھی ہے، اور خاص طور پہ جو یہ سیکیورٹی چیلنجز ہیں، اس کے لیے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. یہ ہمارے افواج پاکستان اور سیکیورٹی کے ادارے اس میں بالکل کام کر رہے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ چند محدود حد تک میں بات کر سکتا ہوں، لیکن خزدار واقعے میں ملوث لوگوں کی اکثریت کو کیفر اقتدار تک پہنچایا جا چکا ہے. وہ سب کو پتہ ہے کہ خزدار واقعے میں کون ملوث ہے. وہ انڈیا کی پراکسیز ہیں، انڈیا کی پراکسیز ہیں. لیکن مشقے میں اوران کی تحصیل ہے مشقے، وہاں پہ ایک صحافی لطیف بلوچ کو رات کے 3 بجے گھر میں گھس کے اس کے بیوی بچوں کے سامنے گولی ماری گئی ہے. اس پر ابھی تک کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں بتا رہا اس کو کس نے مارا ہے. میر صاحب اس طرح کے جو واقعات ہیں، چیف منسٹر بلوچستان کو آفس کہہ رہا ہے انویسٹیگیشن چل رہی ہے. یہ پتہ لگانا کہ اسے کس نے مارا ہے، کوئی ذاتی دشمنی ہے، کوئی اور چیز ہے. اب یہ ایک واقعے کو تو ظاہر ہے یہاں اسلام آباد بیٹھ کے جب تک اس کی مکمل تحقیقات نہ ہو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اوورآل دوبارہ میں یہ بات کروں گا، آپ ایک طرف آپ مودی کی بات کرتی ہیں، ایک طرف آپ نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہم ایک حد تک اس کے ٹھیک ہے نیریٹو آپ کے سارے وہی. بہرحال یہ پاکستانی عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو میر علی میں جو واقعہ ہوا ہے وہ کیا ہوا. وہ ڈرون ہوا تھا، وہ کوئی آئی ڈی بلاسٹ تھا، کیا تھا؟ کیا اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ عوام کو کیوں صحیح صورتحال سے آگاہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بلوچستان میں لطیف بلوچ کو کس نے قتل کیا ہے؟ اور جو موروں میں ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جو وزیر داخلہ ہے سندھ کا، اس کا گھر کس نے جلایا؟ اور جس آدمی کی لاش واپس کرنے کا مطالبہ ہو رہا ہے اس کو کس نے مارا ہے؟